اللہ تک سفر کر لو. یہ عقل میں نہیں بیٹھتی یہ بات عقل میں نہیں بیٹھتی. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. مسلمان بھی اعتراض کرتے ہیں, غیر مسلم بھی اعتراض کرتے ہیں. تو میرے دوستو, اس اعتراض کو سامنے رکھیے کہ کیسے ایک باڈی, ایک جسم زمین سے آسمان عرش معلیٰ تک راتوں رات لمحے میں سفر کر لے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم مسلمان کے لیے, کیونکہ ہمارا عقیدہ قرآن کریم پر ہے, اللہ نے جب واقعے کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ سبحان اللہ, اللہ کی ذات پاک ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا, اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کا آغاز ہی فرمایا کہ سبحان اللہ, اور اس وجہ سے فرمایا, حکمت عملی یہ تھی کہ اللہ کو معلوم تھا اپنے بندوں کی سوچ کے بارے میں. اللہ کو معلوم ہے اپنے بندوں کی سوچ کے بارے میں کہ میرے کچھ بندے ایسی بھی ہوں گے جو اپنی عقل کا استعمال میرے نبی کی ذات میں بھی کریں گے اور میری ذات میں بھی کریں گے. تو لہٰذا مجھے پہلے ہی پتا دینا ہوگا کہ سبحان اللہ, کہ تم جس ذات میں اپنی عقل کو چلا رہے ہو وہ ذات عقل سے بھی پاک ہے, وہ ذات عقل سے بھی پاک ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ, کہ تمہارا اعتراض کو واجب بنتا ہی نہیں, کیونکہ یہ میں نے سفر کرایا ہے. اگر تمہارا عقیدہ مجھ پر ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو میں نے یہ سفر کرایا ہے, یہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا. اگر کوئی مسلمان اعتراض کرتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو وہ سیدھا سیدھا اللہ کی قدرت پر, اللہ کی طاقت پر اعتراض کرتا ہے, اللہ کی طاقت پر اعتراض کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ فرما دیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا. ابھی آپ نے سنا کہ واقعہ معراج جو آپ کو عطا ہوئی, اس کا پس منظر کیا تھا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور کیوں عطا ہوئی. ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعوت دین لوگوں میں پہنچا کر دین کا کام کر کے آپ تھک چکے تھے, آپ تھک گئے تھے. لوگوں میں اللہ کے پیغام کو عام کرتے کرتے آپ تھک چکے تھے. ہوتا یہ ہے کہ ہم سال بھر پڑھتے ہیں, اسکولوں میں پڑھتے ہیں, کالجز میں پڑھتے ہیں, سٹیوں میں پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد ہمیں گرمیوں میں چھٹی ملتی ہے, ریسٹ کا موقع ملتا ہے. ہمیں ایک مہینہ ہم ویکیشن پر جاتے ہیں, مختلف جگہوں پہ اپنے مائنڈ کو فریش کرتے ہیں, اپنے تھکان کو دور کرتے ہیں. اور صرف پڑھنے والے بچے نہیں بلکہ کوئی بھی کاروباری شخص, کوئی بھی جو شخص پورے سال کام کرتا ہے وہ پورے سال میں وقت نکالتا ہے جو آرام کرے, اپنے ذہن کو فریش کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو دعوت کے کام کرتے کرتے آپ کو جو تھکان محسوس ہوئی تھی, اس تھکان کو دور کرنے کے لیے زمین نہیں آسمان کا سر کرا, کیونکہ وہ اللہ کے حبیب ہے. وہ ہماری اوقات ہے کہ ہم زمین کا سر کرتے ہیں, وہ اللہ کے حبیب ہی آسمان کا سر کر رہے ہیں. اس میں کوئی تعجب کی بات ہے. تو تیسری بات, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. واقعہ معراج میں تین چیزیں ہیں, ایک ہے بشریت, اور دوسرا ہے نورانیت, اور تیسرا ہے حقیقت. اللہ کے نبی علیہ السلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں, بشر بھی ہیں اور نور بھی ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, اور اس کی دلیل مختلف واقعات سے واقع معراج میں بھی نمایاں اس میں واضح ہو جاتی ہے. اس طور پر کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہوا وہ بشریت کے تقاضے سے ہوا. کس کے تقاضے سے ہوا؟ انسان ہونے کے ناطے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہوا, اور مسجد اقصی سے لے کر کے عرش معلیٰ تک کا جو سفر ہوا وہ نورانیت کے لباس میں ہوا. بشریت کا لباس ختم ہو گیا وہاں پر, انسانیت کا لباس, انسان کا لباس ختم ہو گیا, نورانیت کا لباس آ چکا. وہاں سے نورانیت سفر کری, نور سفر کرا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن جب بشریت میں ہوتا ہے تو ٹھوس ہوتا ہے, اور جب نورانیت میں آ جاتا ہے تو وہ کثیف ہو جاتا ہے. جیسے روشنی ہے, بجلی ہے, ابھی مثال دی بنا رہے ہیں کہ بجلی ہم جانتے ہیں کہ پلک جھپک میں کئی لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے. تو بجلی کیا ہے؟ نور ہے. نور کے معنی کیا ہے؟ روشنی. تو نورانیت کا لباس پہن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت
मोहल्ला तक का सफ़र फरमाया। और इसमें बहुत सारे मराहिल हैं, इसके अंदर बहुत सारे एतराज़ात हैं। वाक़या इतना वक्त तो नहीं है कि तमाम एतराज़ात आपके सामने रखा जाए। और उसके बाद अर्श मौला से यानी सिदरतुल मुंतहा से लेकर आगे का जो सफ़र हुआ, जहाँ जिब्राइल को रुक गए थे, आगे का जो सफ़र हुआ वो हकीकत है, वो असल मेराज है, वो असल मेराज है। ये तमाम चीज़ें सफ़र थी। आइए आज जो बात पर गौर करते हैं कि सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। अल्लाह पाक ने शुरू में पाबंद फरमा दिया कि मैं अल्लाह हूँ और मैंने अपने बंदे अपने हबीब को सैर करा दी। लिहाजा एतराज़ नहीं करना कि कोई बंदा लम्हों में ज़मीन से आसमान तक सफ़र नहीं कर सकता, मैंने करा है, एतराज़ बंद। दूसरी बात यह है, अल्लाह ने लफ्ज़ बिअब्दिही इस्तेमाल किया कि मैंने अपने बंदे को सैर करा दी। यहाँ पर यह हिकमत अमली ये है कि कहीं ऐसा ना हो पिछली उम्मतों की तरह, क्योंकि ये मौजिज़ा है। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम आसा को मारने पर जो है रास्ते बन जाते थे, हाथों को बगल से लगाने तो रोशनी निकल जाया करती थी। ये मूसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा था। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को उनके वक्त के हिसाब से मौजिज़ात अता फरमाए। और यही मौजिज़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अता फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को अर्श मौला सातवां आसमान की सैर कराई और साथ ही साथ अपने